अम्र इब्न अल-हज्जाज अज़्ज़ुबैदी को भी कहते हो रज़ी अल्लाह, नेतन्याहू ट्रम्प को क्यों नहीं कहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। नाज़रीन, अय्याम मुहर्रमुल हराम है और इसमें आपको मालूम है हम पहले भी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में कुछ ऐसे अफराद का हाथ मौजूद हैं, कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं, कातिलीन में कुछ ऐसे कातिलीन की लिस्ट में कुछ ऐसे अफराद के नाम मौजूद हैं कि जिनको सुनकर यकीनन जो अहले सुन्नत का एक अक़ीदा है वो हिल जाएगा, बल्कि धड़ाम से घिर जाएगा। और इन अफराद में से एक फ़र्द का नाम मैं आपके सामने ही पेश करता हूँ ताकि बिल्कुल वाज़ेह हूँ। ये देख लें, उसदुल ग़ाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा इब्न असीर अल-जज़री की किताब है। ये इसके चौथी जिल्द पर सफ़ा नंबर 200 पे अम्र इब्न अल-हज्जाज अज़्ज़ुबैदी, या अम्र इब्न अल-हज्जाज अज़्ज़ुबैदी का नाम इस किताब में आया है। और ये किताब जैसे कि नाम से ही मालूम है, उसदुल ग़ाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा, कि ये सहाबा के बारे में है। ये सहाबी है, रसूलुल्लाह के दौर में मुसलमान हुआ है। फिर कहते हैं इसके बड़े सारे अच्छा मकाम भी हैं कि जब लोगों ने मुर्तद होना चाहा तो इसने जाके रोक लिया कि नहीं, मुर्तद मत होना। उनको सबको कहा कि इस्लाम से मुतमस्सिक रहना। और इनका नाम अम्र इब्न अल-फ़हील या फ़ुहैल भी है। ये उसदुल ग़ाबा से इब्न असीर की किताब से देख ली। और ये इसका तर्जुमा भी मैं आपको लगा के दे देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हज़रत अम्र देखें, रज़ी अल्लाह भी लिखा है, रज़ी अल्लाह, अम्र इब्न अल-हज्जाज अज़्ज़ुबैदी, रज़ी अल्लाह भी मौजूद है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये वही तर्जुमा है जो मैंने अभी आपको बता दिया। ये अल-जामे लिमा फ़िल मुसन्नफ़ात अल-जवामे मिन अस्माइ अस्सहाबत अल-आलाम और लिल फ़द्ल वल अहलाम, ये रुंदी साहब की किताब है। यहाँ पे जुज़ राबे पे आप देखें, यहाँ पे सफ़ा नंबर 199 पे अम्र इब्न अल-हज्जाज अज़्ज़ुबैदी, तबरी और उस्मानी इन सब ने कहा है कि ये क्या है, सहाबी हैं, सहाबा में से शुमार किया है। अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा, ये जनाब इब्न हजर अस्क़लानी की किताब है अश-शाफ़िई की। इसके तीसरी जिल्द पर सफ़ा नंबर 10 पे देखें, अम्र इब्न अल-फ़ुहैल ये कौन है, वकाना मुस्लिमन मुहाजिरन, ये मुहाजिर मुसलमान है, यानी सहाबी है। ज़ाहिर है सहाबा ही मुहाजिरीन थे ना, सहाबा के बाद तो कोई मुहाजिर नहीं है। मुहाजिरन मुस्लिमन मुहाजिरन, वही बयान किया है कि ये लोगों ने मुर्तद होना चाहा, इसने आके कहा कि नहीं, मुर्तद नहीं होना। तजरीद अस्मा उस सहाबा, ये किसकी किताब है, जनाब ज़हबी की किताब है, जो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो अस्मा इस सहाबा को नकल कर रहे हैं। यहाँ पे जुज़ अव्वल पे सफ़ा नंबर 404 पे वो कहते हैं अम्र इब्न अल-हज्जाज अज़्ज़ुबैदी, ये कहा जाता है कि लोगों ने मुर्तद होना चाहा, उसने इर्तिदाद से रोक लिया लोगों को। यानी अम्र इब्न अल-हज्जाज अज़्ज़ुबैदी कौन है, सहाबी हैं। वाज़ेह हुआ इन किताबों से, इब्न हजर अस्क़लानी की किताब से, इब्न असीर से, ज़हबी से, कि ये शख्स क्या है, ये शख्स सहाबी है। इसकी सहाबियत में कोई शक अब बाकी नहीं रही और कोई शक है भी नहीं। अब चलते हैं ख़ुद अहले सुन्नत की तरफ। अहले सुन्नत की किताबों में और वाक़ई करबला को सामने रख कर इस शख्सियत के किरदार में आपके सामने रखता हूँ कि ये कौन है। नंबर 1, ये उन अफराद में से हैं जिन्होंने इमाम हुसैन को खतूत लेके ख़त लिखा कि इमाम हुसैन आप आ जाएं और क्या करें, यहाँ पे कूफा आ जाएं। तारीख़ अत-तबरी, तारीख़ अल-उमम वल मुलूक, इब्न जरीर अत-तबरी, देखें यहाँ सफ़ा नंबर, बल्कि मैं जिल्द बता दूँ, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 278 पर क्या कहते हैं, शबस हज्जाज यजीद फ़लाँ व फ़लाँ व अम्र इब्न अल-हज्जाज अज़्ज़ुबैदी कतबा, यही अफराद थे जिन्होंने इमाम हुसैन को खतूत लिखे कि आप कूफा आ जाएं। बस खतूत लिखने वाले में से एक नाम किसका हुआ, वो अम्र इब्न अल-हज्जाज ज़ुबैदी का हुआ। बस पहले करबला का वाक़या आप सामने रखें, फिर आप देखिए ये अम्र इब्न अल-हज्जाज अज़्ज़ुबैदी, इसने मौला हुसैन को खतूत लिखे हैं। फ़कत खतूत ही नहीं बल्कि इमाम हुसैन आए, इसने गद्दारी की, फिर ये करबला में इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ भी आए। नहीं, ये करबला में मौला हुसैन के ख़िलाफ़ आया है। अंसाबुल अशराफ़ देख सकते हैं, अंसाबुल अशराफ़ बलाज़री की दूसरी जिल्द पर सफ़ा नंबर 351 पे, वजाअला उमर इब्न साद अला मैमनतिही
عمرو بن الحجاج الزبیدی۔ نہ فقط یہ کہ وہاں پہ یہ حاضر ہوا، بلکہ جو لشکر ان کے دستے بنتے ہیں، مرکزی دستہ میمنہ اور میسرہ، میمنہ کے دستے کا سردار وہ عمرو بن الحجاج الزبیدی تھا، مولا حسین کے خلاف۔ صحابی، یاد رکھیں، صحابی، حسین کو خط لکھنے والا، امام حسین کے خلاف آ رہا ہے، اور کیا ہے وہاں پہ ایک ان کا کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر ہے، مین کمانڈروں میں سے۔ البدایہ والنہایہ لابن کثیر الدمشقی، البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی کی یہاں 7ویں جلد پر صفحہ نمبر 185 پہ یہاں پہ یہی بات ہے کہ عمر بن سعد نے میمنہ پر عمرو بن الحجاج الزبیدی کو مقرر کیا۔ تاریخ الطبری میں جزء 40 پہ صفحہ نمبر 317 پہ پھر یہی بات آئی ہے کہ عمر بن سعد نے میمنہ پر عمرو بن الحجاج الزبیدی کو مقرر کیا۔ الکامل فی التاریخ میں یہاں پہ ابن اثیر نے کیا کہا ہے، وہی بات کی ہے کہ میمنہ کا لیڈر کون تھا، عمرو بن الحجاج الزبیدی تھا۔ بس یہ دوسری بات ہوئی، ایک یہ کہ صحابی تھا، پہلی بات یہ آپ یاد رکھیں، ذہن نشین کریں، صحابی ہے۔ دوسری بات امام حسین کو خط لکھنے والا ہے۔ تیسری بات کربلا میں یہ امام حسین کے خلاف جو لشکر ہیں یہ نہ فقط وہاں پہ حاضر ہیں بلکہ ان کے مین کمانڈروں میں سے ایک کون ہے، صحابی، یہ عمرو بن الحجاج الزبیدی۔ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہے۔ تاریخ الطبری جزء 5 صفحہ نمبر 435 پہ عمرو بن الحجاج، کربلا میں عمرو بن الحجاج آ کر مخاطب کر رہے ہیں لوگوں کو، حین دنا من اصحاب الحسین یقول یا اہل الکوفہ۔ یہ خطاب اب لیڈر ہے نا، لیڈر تقریریں تو کرتا ہے، اب یہ تقریر کر رہا ہے کہ اے کوفہ والو، اپنی اطاعت اور جماعت اور یہ اور وہ سے پابند رہو، جو لوگ دین سے خارج ہوئے ہیں ان کے قتل ہونے میں کرنے میں شک نہ کرو۔ صحابی کہہ رہے ہیں حسین کو کہ دین سے خارج ہوا ہے، صحابی کہہ رہے ہیں۔ وخالف الامام، امام یزید ابن معاویہ کی مخالفت کی ہے حسین نے۔ فقال له الحسین، امام حسین نے کہا یا عمرو بن الحجاج علی تحرض الناس، کیا تم میرے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہو؟ انحن مرقنا ام انتم، ہم دین سے نکلے ہیں یا تم ہمیں کہہ رہو کہ دین سے خارج ہو چکے ہیں؟ اما واللہ، امام حسین علیہ السلام، یار یہ یعنی کیسے لوگ ہیں یار، یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو صحابہ بھی ہیں، اپنے اوپر ٹائٹل بھی لگایا ہے کہ اے صحابی ہیں، جس شخصیت کی نسبت سے صحابیت کے ٹائٹل لے چکے ہیں اسی کے خاندان کو قتل کرنے آ رہے ہیں، لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چلے گا جب تمہاری روح قبض ہو جائے گی، تمہیں معلوم ہوگا کہ دین سے خارج کون تھا، میں حسین یا تم اولاد یزید۔ اینا مرق من الدین ومن هو اولا، اور پھر کون حقدار ہے جہنم کے، کون جہنم جائے گا۔ پھر کہا کہ عمرو بن حجاج نے امام حسین پہ حملہ کیا، فلاں اور فلاں۔ تاریخ الطبری پھر آپ دیکھیں جزء 6 میں، یعنی 6 جلد پر صفحہ نمبر 52 پہ، فانصرفوا وخرج عمرو بن الحجاج الزبیدی وکان ممن شہد قتل الحسین، یہ حسین کے قتل میں شریک ہے۔ انصاب الاشراف کی یہاں پہ آپ دیکھیں جلد 40 پہ صفحہ نمبر 389 پہ، یہاں پہ یہ بڑا عجیب ہے یار، یہ قسم سے یعنی یہ مصائب ہیں، پڑھ نہیں سکتا انسان، سارے یہ مصائب کے جملے ہیں حقیقت ہے۔ یہ کتنے سنگدل لوگ تھے۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام پیاس کا غلبہ ہوا تو امام علیہ السلام نے حضرت عباس اور دیگر کچھ افراد کو بھیجا پانی کے لیے، تو ان کے ساتھ نافع بن ہلال بھی موجود تھے۔ تو نافع بن ہلال المرادی
الجملی، جب یہ لوگ فرات کے جو دریا ہے وہاں قریب ہوئے تو عمرو بن الحجاج الزبیدی نے کہا، دیکھیں عمرو بن الحجاج کانا علی من الماء، اس کی ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ یہ پانی روک کے رکھیں، یعنی امام حسین کے خیموں کی طرف کوئی نہ لے جائے۔ من الرجل، کون ہو؟ نافع بن ہلال نے کہا، قال نافع بن ہلال، میں نافع بن ہلال ہوں۔ ما جاء بک، یہاں کیوں آئے ہو؟ جئنا لنشرب من هذا الماء، میں چاہتا ہوں یہاں سے کچھ پانی پی لوں۔ اس نے کہا پی لو، تم پی لو۔ اس نے کہا افاشرب والحسین عطشان، میں پانی پیوں گا اور حسین پیاسے ہوں گے اور ان کے ساتھی پیاسے ہوں گے؟ فقال، عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا لا سبیلا، اصلا نہیں لے جا سکتے حسین کے لیے، ان کے لیے نہیں لے جا سکتے، ہم تو یہاں پہ کھڑی اس لیے ہیں کہ حسین تک کوئی پانی نہ لے جائیں۔ یہ دوسرے صفحے میں پھر آپ دیکھیں، ان عمرو بن الحجاج قال، عمرو بن الحجاج زبیدی صحابی، صحابہ، یہ صحابہ جو ہے نا یہ صحابہ صحابی ہیں یہ۔ عمرو بن الحجاج نے کہا یا حسین ان هذا الفرات، حسین دیکھو یہ فرات، یہ پانی دیکھیں، یہاں کتے بھی پانی پی رہے ہیں، یہاں سے گدھے بھی پی رہے ہیں، خنزیر بھی پی رہے ہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، لا تذوق منہ، اصلا پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے، نقل کفر نباشت، یہاں تک کہ تم جہنم کی حمیم پی لو۔ یہ حسین کو کہا ہے یار، کس کو کہا ہے تم نے؟ حسین ابن علی، یا تم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا، یہ اس کا نواسہ تھا، اسی نے اس کے فضائل تمہیں سنائے ہیں، یہ وہ حسین ہے۔ اور آج کے لوگوں نے انہی لوگوں کو یہ اس طرح کے افراد کو رضی اللہ بھی لے کر ہیں، عمرو بن الحجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا نا، آپ نے دیکھا ترجمے میں دیکھ لیا کہ رضی اللہ اوپر لگایا ہے، یہ رضی اللہ کی حیثیتیں آپ دیکھیں، یعنی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، حقیقت سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے افراد جو امام حسین کے قتل میں شریک ہوئے ہیں، امام حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں، عمرو بن الحجاج زبیدی صحابی ہیں، صحابی، اسلم مسلما مہاجرا، مہاجر بھی ہیں، کیا سے کیا کہا گیا ہے سر؟ قاتلین حسین میں ہے، پانی روک کے رکھا ہوا ہے، کمانڈروں میں سے ہیں، کوئی چاہے بھی حسین کے لیے پانی لے جائے کہ نہیں لے جا سکتے، میرا کام یہ میں حسین کو پانی نہ دوں، کوئی نہ لے جائے وہاں۔ پھر حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حسین یہ پانی دیکھ لیں، تم نہیں پی سکتے یہاں سے۔ ہائے، یعنی کیا کہیں ہم یار، یقین کریں تم ان کو بھی رضی اللہ کہتے ہو، تو نتنیاہو کا کیا گناہ ہے، اسے کیوں رضی اللہ نہیں کہتے یار؟ عمرو بن الحجاج الزبیدی کو بھی کہتے ہو رضی اللہ، نتنیاہو ٹرمپ کو کیوں نہیں کہتے؟ آج کے بعد ان کو بھی کہا کرو رضی اللہ۔ حسین کو قتل کرنے والے پانی نہ پہنچائیں، وہ اس وقت آپ دیکھیں نا، یعنی کیا، یعنی کون سی چیز مانے ہیں آپ؟ آج کے ظالموں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، آج کے ان نتنیاہو اور فلاں ان کے خلاف تو آپ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت امام حسین کو قتل کرنے والا، امام حسین کے خلاف، اور بلانے والا بھی نا، بلایا بھی ہے، خط بھی لکھے ہیں، پھر اس کے باوجود بھی امام حسین کو پانی بھی نہیں دے رہا، ان کو بھی کیا رضی اللہ۔ ٹھیک ہے سر، میں تو چاہتا ہوں بس اہل سنت کی عوام ہے ان کو پتہ چل جائے، باقی مولویوں نے تو ظاہر ہے مولوی ہیں، انہوں نے تو، مفتیوں نے تو آپ کو لے جانا ہی ہے اس راستے پہ جو راستہ حسین کے راستے کے بالکل مخالف جا رہا ہے۔ وہ 1400 سال سے ان کی کوشش ہی یہی ہے، آج بھی ان کو پتہ چلتا ہے، ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔